الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، کیونکہ میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، کہ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ اور یاسر بھائی یہ دعا ہے، اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے کہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا ارے زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کہ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کہ اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ اور سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، یہ بدو چشم تر التجا ہے میری، کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، کہ جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جناب یہ تھے جنید چشتی صاحب، بڑی خوبصورت آواز اور بڑا خوبصورت انداز، بڑے ہی اچھے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، اور آج اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود بھی ہیں۔ میں بڑا شکر گزار ہوں جنید چشتی کا کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا، ہمارے ساتھ یہاں پر شامل ہوئے اس نشست میں۔ تو کچھ دیر پہلے جناب بات ہو رہی تھی کچھ قربانی کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے، اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو سر فہرست ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سب سے زیادہ اہم ہمارے لیے چیز ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، پہلے تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ تو جناب اس موضوع پہ گفتگو کی جائے گی۔ مفتی وسیم صادق بندگی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں مفتی صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب فرمائیے گا، ابھی کچھ دیر پہلے معنی اور مفہوم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی قربانی کی، لیکن ان تمام چیزوں کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ یہ سیرت کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے کتنا ضروری ہے، میں چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز اس نقطے سے کیا جائے، پھر اس سے جڑے جو دیگر معاملات ہیں میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات کی جائے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے قرآن پاک ہمارے لیے اللہ نے راہ ہدایت بنا کر نازل فرمایا، بے شک، لیکن قرآن ایک اصول کی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اندر صرف اصول، ضوابط اور قواعد کا تذکرہ ہے اور اسے بیان کیا گیا۔ بالکل ایسا ہی۔ اب یہ جو تھیوری ہے ہمارے پاس، اس کا ہمیں پریکٹیکل چاہیے، جی، اس کی ہمیں وضاحت چاہیے اور عملی اس کی ایک شکل و صورت چاہیے، بالکل جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو احکام ہمارے پاس آئے، جو اصول آئے، ہم کس طرح اس پر عمل کریں، اس کا طریقہ کار کیا ہے جی، اور کس انداز سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ بالکل ٹھیک۔ اب ان اصول اور ضوابط کو اپلائی کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پریکٹیکل لائف میں لانے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ خود قرآن حکیم کی زبانی یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو قرآن کریم کا مکمل طور پر آپ کو پریکٹیکل نظر آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اس کی اگر ایک میں مثال سے سمجھا دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ہمیں حضور کے اخلاق کے حوالے سے بتائیے، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا قرآن جو کچھ ہے وہ حضور کے اخلاق ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی قرآن کے اندر جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے اس کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے یا دین کی شکل و صورت دیکھنی ہے، اس کی تصویر دیکھنی ہے، تو وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیا جائے۔ گویا خود اصحاب رسول نے بھی اس بات کا تعین فرمایا، قرآن نے بھی تعین فرما دیا اور ہمیں ایک ڈائریکشن ہمارے لیے اس کی وضاحت کر دی گئی کہ بھائی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو کہ پریکٹیکل طور پر آپ کے سامنے قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ بہت خوب، بہت اب قرآن نے یہ بیان بھی کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لہذا میں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر سامنے نہیں رکھتے۔ قرآن میں جتنے احکام بیان ہوئے ان کی مکمل وضاحت احادیث رسول سے پتہ چلے گی، اس کی عملی شکل سیرت رسول سے پتہ چلے گی۔ جب تک اس چیز کو ہم اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، اسے پڑھیں گے نہیں، اسے سمجھیں گے نہیں، اسے اپنائیں گے نہیں، تب تک ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا اور ہمیں کسی بھی چیز کی مکمل وضاحت نہیں مل سکتی۔ تو یہ ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جس طرح ہمارے لیے قرآن ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جس طرح قرآن کا پڑھنا سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح سیرت رسول کا پڑھنا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو ہمارا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک ایسا ہی۔ جب تک ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک ہم دین اسلام کو بالکل بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایسا ہی۔ اچھا اب آپ آ جائیے اس طرف، اس کی اہمیت کیا ہے، یعنی اس کی ہمیں ضرورت کس حد تک پڑتی ہے اور ہماری زندگی میں اس کی کتنی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ جس کو ساتھ لے کر ہم اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق چل سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی کی زندگی، نبی کی سیرت، نبی کا کردار وہ ہے جو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور دلیل لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت تک تو قرآن کا نزول بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن نبی کی زندگی اس وقت بھی ایک آئیڈیل تھی اور وہ مشعل راہ تھی۔ اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو سب سے پہلی چیز لوگوں کے سامنے بیان فرمائی تھی، جسے آپ نے اپنی نبوت پر بطور دلیل پیش کیا تھا، وہ آپ کی اپنی سیرت تھی، وہ آپ کا کردار تھا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے پاس قرآن آیا ہے تو اس قرآن کی وجہ سے مجھے نبی مان لو یا یہ میری دلیل ہے، بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہارے درمیان 40 سال ایک کردار، 40 سال کی میری زندگی، 40 سال کا میرا ایک عمل تمہارے درمیان رہا ہے، سو مجھے یہ بتاؤ جو میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، کیا کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کیا کبھی کوئی خیانت کی ہے؟ کیا اگر میں تمہیں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ آور ہے تو تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل کریں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں کرو گے؟ اس لیے کہ آپ نے 40 سال جو زندگی ہمارے درمیان گزاری وہ بالکل آئینے کی طرح ہے، صاف شفاف ہے، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ کا کردار سب سے بہترین ہے، اس لیے ہم آپ کی ہر بات کی تصدیق کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ سیرت کی اہمیت کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی نبوت پر دلیل کے طور پہ پیش فرما رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں
जिस चीज की कमी हमें नजर आती है वो इसी किरदार की हमें कमी नजर आ रही है। ऐसा ही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो किरदार को ही बतौर दलील पेश किया, अपनी सीरत को ही बतौर दलील पेश फरमाया और उसी को दलील बनाकर लोगों को गवाह बनाया कि लोगों ने कहा हम आपकी बात की तस्दीक करेंगे, इसलिए कि आपकी सीरत, आपका किरदार साफ शफाफ है, आप दयानतदार हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी तरबियत, आपका अंदाज, आपकी गुफ्तगू, आपका सिखाने का अंदाज, यानी तमाम मामलात इतने बेहतरीन है कि कोई शख्स उसका इनकार कर ही नहीं सकता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर अगर उस सीरत को मानते हो तो फरमाया फिर ये भी मानो कि मैं बताता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। लिहाजा हुजूर की जिंदगी, हुजूर की सीरत, अच्छा फिर वो किरदार है कितना आला तरीन, जी जी, इतना उसका मयार इतना बुलंद है, बेशक, यानी उसका मयार इतना बुलंद है कि रब्बे कायनात ने खुद कुरान पाक के अंदर उसकी कस्में भी उठाई हैं। एक बात मैं अपने जो है सामईन और नाजरीन के लिए जो कि इल्म के हवाले से पेश करता चलूं कि अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों को भेजा इस कायनात में, लेकिन रब्बे कायनात ने किसी भी नबी की जिंदगी की कसम नहीं उठाई है। हालांकि तमाम अंबिया मुहतरम हैं, सबकी सीरत बड़ी आला है, लेकिन उन तमाम अंबिया में अल्लाह ने जिस नबी की सीरत की जिंदगी के किरदार की कसम उठाई सिर्फ और सिर्फ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि लअम्रुका, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी की कसम। अब आप देखिए कि वो सीरत, वो किरदार, वो कितना, उसका मयार कितना बुलंद है, वो कितना आला है कि रब्बे कायनात उसकी कसम उठा रहा है। तो जिसकी कसम रब्बे कायनात उठा रहा है, फिर आप अंदाजा लगाएं कि हम मुसलमानों को उसकी कितनी जरूरत है, बहुत खूब, हमें उसको अपनाने की कितनी जरूरत है, उसे पढ़ने की कितनी जरूरत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जहां भी मौका मिलता है कि देखें आजकल उर्दू में बड़ी किताबें दस्तयाब हैं, आप सीरत रसूल अपने घर में माहौल बनाएं, आप घर में बैठकर पढ़ें, बच्चों को सुनाएं। आप अपने बच्चों को अगर बताना चाहते हैं कोई आइडियल भी तो दिखाएंगे ना कि बच्चे किस चीज को फॉलो करें, बिल्कुल ऐसा, इस चीज पर अमल करें। तो आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाएं बच्चों को, उनकी सीरत सिखाएं, वो वाकयात, वो चीजें, वो तर्ज जिंदगी बताएं कि किस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम, आप जिंदगी का कोई शोबा उठा लें, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि एक शख्स किसी को सिखाना चाहता है, मुअल्लिम बनना चाहता है, यानी वो जिंदगी का कोई भी पहलू उठाएगा उसे सीरत रसूल से मिल जाएगा। एक सहाबी हैं फरमाते हैं आप चूंकि मुअल्लिम कायनात बना कर भेजेंगे, सिखाने का अंदाज सीखना है तो वो भी रसूल से सीखना है, बेशक, वो भी हुजूर की सीरत से सीखना है। किसी की तरबियत करनी है वो भी आपसे, बच्चों की तरबियत करनी है वो भी हुजूर की सीरत से सीखना है। अच्छा, पड़ोसियों के साथ अगर अच्छे अखलाक अपनाने हैं तो वो भी हुजूर से सीखना है, कारोबार करना है वो भी हुजूर से सीखना है। हमें हर चीज अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सीखनी है। तो मुअल्लिम कायनात हैं आप जब किसी को सिखाते थे तो आपका उसलूब तालीम और ताल्लुम इतना बेहतरीन हुआ करता था। एक सहाबी हैं हजरत सैयदना मुआवन बिन हकम सुलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं मेरे माँ बाप हुजूर पर कुर्बान हो कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और आपके बाद भी आपसे बेहतर कोई मुअल्लिम नहीं मिला। यानी जिस शोबे से कोई वाबस्तगी थी ना, हुजूर के पास गया वो, और उस शोबे में उसने हुजूर के किरदार और आपकी तालीम तरबियत को बेमिसाल पाया। तो वो आकर हमेशा फिर ये बताता था कि अगर मैं सीखने के लिए गया तो आपसे बेहतर मुअल्लिम नहीं पाया, अगर मैं कुछ तलब करने के लिए गया तो आपसे बेहतर अता करने वाला नहीं पाया, कोई नहीं है। अगर मैं बात गुफ्तगू की करूं तो फरमाते हैं कि आपसे ज्यादा कोई नरम अंदाज में गुफ्तगू करने वाला नहीं पाया। यानी आप देखें ना जिस शोबे पर हैं, अच्छा आप आ जाए घरेलू मामला, सीरत रसूल को कहते हैं कि वो आपकी जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करने वाली है। अगर आप घरेलू जिंदगी की बात करेंगे तो हुजूर का अज़वाज के साथ क्या रवैया था, घर में क्या रवैया था, आपके अखलाक कैसे थे, आप उनसे जाकर जब पूछते हैं तो वो भी अज़वाज मुतहरात फरमाती हैं कि हमने आपको बेमिसाल पाया। गोया कि ऐसा लगता है कि शायद इसी शोबे में सबसे आला तरीन किरदार हमें नजर आ रहा है। आप अस्हाब रसूल में बैठते हैं, अस्हाब रसूल से जब पूछा जाता है तो अस्हाब रसूल जिस अंदाज से और जिस शोबे से उनको अगर वाबस्तगी होती है वो कोई बात बताते तो वो कहते कि हमने आपको बेमिसाल पाया। तो गोया जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि आपकी सीरत से मुस्तगनी हो। हर एक को आपकी सीरत, आपके किरदार की अशद जरूरत है, और बिलखुसूस आज के दौर में तो बहुत ही जरूरत है, बहुत ज्यादा आज के दौर में तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है
کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہترین سیرت پڑھیں جس کی قسمیں رب اٹھاتا ہے، جس کے بارے میں رب یہ کہتا ہے کہ پیارے محبوب آپ کی زندگی کی قسم ہے، جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے سیرت رسول کو آئیڈیل بنایا گیا، تمہارے لیے ایک نمونہ، ایک رول ماڈل بنایا گیا، اس کو فالو کرو۔ لیکن ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے نا کہ ہم اپنے سامنے کسی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، کسی کو اپنے سامنے جو ہے اپنا ایک نسب العین ہے ہمارا، تو ہم اپنے سامنے کسی کو متعین کریں گے، معیار بنانے کی ضرورت ہے، معیار بنائیں گے۔ تو سب سے بہترین جو معیار ہے نا وہ سیرت رسول اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوب۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، کچھ دیر پہلے اس بات کا تذکرہ ہوا کہ یہ ابھی ایک سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہوئی ہے، ایک فریضہ ہم نے انجام دیا، لیکن یہ اس میں جو ریا کا عنصر ہے یہ بہت زیادہ شامل ہو چکا ہے۔ میں چاہوں گا ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، کیونکہ ہماری اگر عبادات میں ریا کا عنصر شامل ہو جائے گا تو کیا اس کے ضائع ہونے کے امکانات ہیں؟ اس معاملے پر میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کیجیے۔ بالکل، آپ نے بہت ہی ایک اچھے پہلو کی طرف، اچھے نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ عرض کروں، جو موجودہ ہمارا دور ہے فی زمانہ، ہمارے ہاں ہر چیز کو بطور فیشن اور رسم و رواج کے طور پر لے لیا، ایک ایونٹ کے طور پر لے لیا گیا، اور اس کی جو اصل روح ہے اس سے اکثریت مسلمانوں کی محروم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بات میں واضح کر دوں، ہمارے ہاں جتنی عبادات ہیں، ہمارے جتنے ایونٹ عبادات کے حوالے سے آتے ہیں، قربانی ہے، عید ہے، دیگر رمضان ہے، یہ تمام چیزیں رسم و رواج نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے ذہن کو کلیئر کرنا چاہیے، کوئی رسم نہیں ہے کہ آپ رسم کر کے گزر جائیں، یہ اپنی ذات کے اندر حقیقت رکھتی ہیں۔ ہر چیز میں ہمارے لیے تعلیم ہے، ہر چیز میں تربیت ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہماری ہر عبادت کے اندر اس کی ایک روح موجود ہے۔ ہماری عبادات کا فیضان ہمیں اس لیے نہیں نظر آتا، ہم نے اس کی روح کو نکال دیا، ہم بطور رسم ادا کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہماری جتنی عبادات ہیں اس کا مقصد فقط اور فقط اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا اور اپنی روحانیت میں اضافہ کرنا اور اللہ کا قرب پانا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو نکال کر کوئی عبادت کرتے ہیں تو پھر اس کا انجام ایک حدیث پاک کے مطابق میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح ایک شخص، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن حاضر کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کو اللہ نے دنیا میں مال دیا تھا، وہ بڑا مال دولت رکھنے والا شخص تھا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ میں تمہیں مال و دولت سے نوازا، اللہ فرمائے گا کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ میں نے بیواؤں کی بڑی خدمت کی ہے اور میں بڑے لوگوں کو مال دیا اور یتیموں مسکینوں کی کفالت کرتا رہا۔ تو رب کائنات فرمائے گا کہ یہ سب جو تم نے کیا تھا اس میں تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ کہیں کہ بڑی سخاوت کرنے والا شخص ہے، تو جو تمہاری نیت تھی دنیا میں تمہیں لوگوں نے سخی کہہ دیا، لوگوں نے تمہاری تعریف کر لی، جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل چکا ہے، آج تمہیں ملے گا، اور پھر فرمایا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ بس یہ ویسے حدیث تو بڑی طویل ہے، ایک نقطہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھیں آپ جتنے بھی معاملات کرتے ہیں، جتنی عبادات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ان سب کا مقصد اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو جو تم نے دنیا میں چاہا وہ مل جائے گا۔ پھر اگر تمہارا مقصد دکھلاوا تھا، تمہارا مقصد کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، کسی کے اوپر اپنی برتری ثابت کرنی تھی، تو وہ تمہیں دنیا میں مل جائے گی، تو آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اور اگر تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہے تو پھر اگر تم ایک کمزور جانور بھی قربانی کر دیتے ہو تو حدیث پاک کے مطابق اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ضرور ملے گی۔ وہ جانور قیامت والے دن تمہارے لیے بطور سواری بن کر آئے گا، تمہاری سفارش کرے گا، جہنم سے حجاب بنے گا، تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ تمہاری نیت درست ہو۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، فرمایا یہ گوشت، یہ خون، یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس نہیں جاتی، یہ سب تو تم خود استعمال کر لیتے ہو، اللہ کے پاس تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص، مقصد کے لیے تم نے کام کیا وہ جاتا ہے۔ تو مقصد اگر دکھلاوا ہے تو پھر دکھلاوا ہی ہوگا، مقصد اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا۔ اور جیسے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو ان لوگوں کی طرح جو کہ دکھلاوا کر لیتے ہیں، ریاکاری کر لیتے ہیں۔ تو ریاکاری، دکھلاوا، اچھا قربانی میں بالخصوص یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، بڑے سے بڑا جانور لائیں گے، دکھلائیں گے۔ اگر مقصد یہ ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر نہ ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے بھی تھوڑی تربیت کیا کریں نا، علماء کو سنا کریں،
पढ़ा करें, देखा करें कि पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत खूब मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर व ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू रहे और बड़े ही अहम मामले और मौजू पर आपने गुफ्तगू की है। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना और पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो यकीनन समझने की कोशिश भी करेंगे। अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है और बातें तो बहुत सारी थी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी थी। कोशिश करेंगे कि आगे इस तरह और दीगर मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए ताकि इन बातों को समझने का हमें मौका मिल सके। इजाज़त आपसे लेने का वक्त है। इजाज़त लेने से पहले मैं जुनैद चिश्ती से गुजारिश करूँगा कि वो एक कलाम पेश करें और ये इस कलाम के साथ ही फिर प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम भी होगा। तो आपसे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी कि ज़ुल्फ़ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, ज़ुल्फ़ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। और ए हलीमा ये बता तूने तो देखा होगा कि कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा। यासर भाई, हम चांद को खूबसूरत कहते हैं। शायर ने कहा कि राज चंदा के हंसी होने का अब समझा हूँ, राज चंदा के हंसी होने का अब समझा हूँ कि खाक नालैन को चेहरे पे वो मलता होगा। और कितनी खुशबख्त है तैबा की वो गलियां यारों, अरे जिनमें बन ठन के मेरा महबूब निकलता